أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ واو عاطفہ ہے، مانا ہوگا اور یسرا یسرو کا مانا ہوتا ہے آسانی پیدا کرنا، سہولت دینا، باب تفعیل سے یسرا جیسے یسرا وہ یسرا یسرو یسرو فعل مضارع ہے، آپ کو یا ہو تو مانا ہو، تا ہو تو تو، حمزہ ہو تو میں، نون ہو تو ہم. وَنُيَسِّرُ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. وَنُيَسِّرُ اور ہم سہولت دیں گے کا آپ کو. اور ہم نے پڑھا ہے فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آگے ہمیشہ مفعول کی ہوگی، یعنی فعل اس پہ واقع ہوگا. سہولت دینا فعل ہے، دینے والا فاعل ہے، جس کو دے رہا ہے وہ مفعول ہے. وَنُيَسِّرُ اور ہم سہولت دیں گے، آسانی پیدا کریں گے کا آپ کے لیے، اور ہم سہولت دیں گے آپ کو. لام کا معنی کیا ہوگا بھائی؟ کے لیے. یسرا یہ یسارا یہی شروع سے، یہ ثلاثی مزید فضلی ہے. یسارا یا سین سین را، سین ایک بار زیادہ ہے. یسارا یہ ثلاثی مجرد ہے، اس سے ہے یسرا. ایسر اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعل کے وزن پہ، اور یسرا فولا کے وزن پہ. شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا افعل کا بدل اس میں تفضیل میں مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے اکبر، اور فولا کا وزن مونس کے لیے، جیسے کبرا، اصغر صغرا، اضرب ضربا، ایسر یسرا. افعل مذکر کے لیے اس میں تفضیل کا، اور فولا مونس کے لیے، تو یہ اس میں تفضیل مونس کا صیغہ ہے. یسرا فولا. وَنُيَسِّرُ کا اور ان قریب سہولت دیں گے ہم کا آپ کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے یا آسانی کی طرف. یہ کیا سہولت ہے؟ ہم آپ پر وحی پڑھیں گے، آپ بغیر زبان سے حرکت کی اس کو سنیں، اللہ آپ کو یاد کروا دے گا. سہولت ہے، اللہ آپ کے دل کے اندر نقش کر دے گا. ہم آپ کو سہولت کس طرح دیں گے؟ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر اللہ کا پیغام پڑھیں گے، آپ اس کو یاد کر لیں گے. فذکر فا کا معنی فس، ذکر یذکر تذکیر سے ہے. فذکر آپ نصیحت کریں. ہم نے پڑھا تھا ذکر یذکر تذکیر کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اسی سے امر. فذکر آپ نصیحت کرو. ذکر ماضی ہے، یذکر مضارع ہے، ذکر امر ہے، بعد مذکر آ رکھا. ذکر ایک کے لیے، ذکر دو کے لیے، ذکر جمع کے لیے. فذکر پس آپ نصیحت کریں، لوگوں کو واعظ کریں. ان اگر نفعت فائدہ دے، نفع دے. آپ کو معلوم ہے نفع ینفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفع دینا. نفع نفع نفعو نفعت، یہ نفعت ہے، کیونکہ آگے الف بھی ساکن آ گیا، تا بھی ساکن آ گیا. جب دو ساکن ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جب ساکن کو حرکت دینی ہو تو حرک اس کو حرکت دی جائے گی بالکسر. بالکسر کا معنی زیر کے ساتھ. یہ صیغہ ہے نفعت.
فعل ماضی جمع واحد مونس کیا ہے؟ نفع نفع نفعو، نفع واحد مذکر کے لیے، نفع تسنیہ کے لیے، نفعو جمع کے لیے، اور نفعت واحد مونس کے لیے. فذکر آپ نصیحت کریں، ان اگر نفعت فائدہ دیتی ہے، الذکرہ نصیحت. یہ ذکرہ مصدر ہے، باب ذکر سے، ذکر یذکر سے، ذکرہ مصدر، نصیحت کرنا. یہ وہ مذکر بھی ہے جو علی مقصور ہے، بالکل. فذکر آپ نصیحت کریں، ان اگر نفعت فائدہ دے، الذکرہ نصیحت کرنا. اب اس آیت کو پڑھ کر کے بعض لوگ گمراہ ہو چکے، انہوں نے نصیحت ہی کرنا چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں نصیحت فائدہ دیتی نہیں ہے، پر قرآن کو کہنا نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے. حالانکہ اگر ہم قرآن پاک کو بغور پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تک عذاب نہیں آیا ہے نصیحت کرنا چھوڑی نہیں ہے. حضرت نوح کو دیکھیے، حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، حضرت شعیب کو، انہوں نے جب تک اللہ کا پیغام نہیں آ چکا، عذاب نہیں آ چکا، انہوں نے نصیحت کرنا چھوڑی نہیں ہے. پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اس کا مفعول آگے محذوف ہے، احدن. کیا معنی؟ نصیحت کرے اگر چاہے وہ فائدہ دے کسی ایک کو بھی. آپ ہزاروں کے مجمع کو نصیحت کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر نصیحت فائدہ دیتی تو آپ نصیحت کریں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں. اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو امید ہے ایک کو فائدہ ہو جائے گا، اور عموماً ایک آدمی کو فائدہ تو ہو جاتا ہے. اس کا معنی آپ اس کو نصیحت کریں. ایک معنی اس کا یہ ہے آپ نصیحت کریں اگر چاہے وہ فائدہ دے کسی ایک کو. دوسرا اس کا معنی یہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اس کے معنی میں ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی جب یہ کتنی بار آ گیا اس چیزاں ان یہاں پر اس کی معنی میں ہے، یعنی فذکر آپ نصیحت کریں، ان جب نفعت فائدہ دے، الذکرہ نصیحت کرنا، یعنی نصیحت اس وقت کریں جب نصیحت کا وقت ہو. اب لوگ اس کو نیند کے اندر ہوں، سستی کے اندر ہوں، وہ نہیں چاہ رہے ہمیں کوئی گفتگو کی جائے، آپ ان کو گفتگو کرنا شروع کر دیں. لوگوں نے کئی لوگ سننے کے لیے گفتگو تیار نہیں، آپ ان کو نصیحت کریں، یہ بے فائدہ گفتگو ہوگی، آپ کا بولنا بے فائدہ ہوگا، توجہ نہیں کرے گا. یعنی نصیحت تقاضۂ حال کو نا موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت کریں. فذکر آپ نصیحت کریں، ان جب نفعت فائدہ دے، الذکرہ نصیحت کرنا. تو دونوں معنی، ایک معنی کہ کسی ایک کو فائدہ دے تب بھی آپ نصیحت کریں، دوسرا معنی آپ نصیحت کریں اس وقت جب نصیحت کرنا فائدہ دے. اب سین کا معنی ان قریب، آپ کو معلوم ہے سین مستقبل قریب کے لیے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے. سین اور صوفہ یہ دونوں فعل مضارع پہ آتے ہیں. سین مستقبل قریب، سیذکروا ان قریب نصیحت حاصل کرے گا. آپ نے نصیحت کرنی ہے، ان قریب اس نصیحت کو سن کر کے نصیحت حاصل کون کرے گا؟ یہ لوگ اسے نصیحت کریں. اب یہ باب ہے تذکرہ یا تذکروا، اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. یہ تا کو زا سے بدلا گیا. یہ باب تفاعل کے اندر ایک قاعدہ ہے، تا بات کیا ہے؟ یتذکروا، تا کو زا سے بدلا، پھر زا کا زا میں ادغام کر دیا، بن گیا یذکروا. اصل میں یتذکروا ہے، تو تا کو زا سے بدلا ہے، زا کا زا میں ادغام کر دیا، بن گیا یذکر. معنی ہوگا سین کا معنی ان قریب یذکروا نصیحت حاصل کرے گا، من جو یخشا ڈرتا ہے اللہ سے. جس بندے کے دل کے اندر خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، یا جو بندہ اپنی قبر کے بارے میں ڈرتا ہے، محشر میں جواب دینے سے ڈرتا ہے، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے. نصیحت فائدہ کس کو دے گی؟ اس کو سیذکروا ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، من ہو خاشیہ یخشا. خاشیہ فعل ماضی ہے، یخشا فعل مضارع، واحد مذکر گئے. خاشیہ ڈرنا، خاشیہ مانا وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے.
اسی سے یکشا سیذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا من وہ شخص یکشا جو ڈرتا ہے جس کے دل کے اندر خوف ہے. وَيَتَجَنَّبُ واو کا معنی اور عاطفہ ہے. تجنبا یتجنبو تجنبا آپ نے لفظ اجتناب یہ اسی سے ہے. اجتناب ہونا الگ ہونا نا میں نے اسے کنارہ اجتناب کرتا ہوں میں سے الگ الگ رہتا ہوں. تجنبا یتجنبو کا معنی الگ ہونا علیحدہ ہونا اجتناب کرنا دور رہنا یہ باب تفاوت سے. تجنبا تجنبا یتجنبو اجتناب ویتجنبو فعل مضارع واحد مذکر ہاں اب بعد مذکر غائب کا صیغہ ویتجنبو اور اللہ کو رہے گا ہاں اس نصیحت سے. ہاں کا مرجع کس کی طرف ہے ذکر کی طرف. اب ہمیں معلوم ہے ہر ضمیر کا پیچھے مرجع ہوتا ہے. وَيَتَجَنَّبُ اور ان قریب آپ دیکھیں ضمیر مؤنث کی ہے لوٹ رہی ہے اس کی طرف. وَيَتَجَنَّبُ اور الگ رہے گا یتجنب کا معنی الگ رہے گا دور رہے گا ہاں اس نصیحت سے الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. شقی کا معنی بدبخت اشقا اس میں تفصیل اشقا جو ہے نا آپ کو معلوم ہے یا سے پہلے زبر آ جائے باؤ یا متحرک ہو اور باؤ یا سے پہلے زبر آ جائے تو باؤ یا کو الف سے بدل دیں. جیسے کالا اصل میں کاوالا تھا باؤ سے پہلے زبر تھی کاوالا سے کالا بن گیا. یہ اشقایو تھا یا متحرک سی ماں پر زبر تھا باؤ سے یا کو الف سے بدل گیا اشقا اشقایو سے اشقا بن گیا. اس میں تفضیل اس کا معنی سب سے بڑا بدبخت معنی بد نصیب. قرآن و سنت کی بات سے وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جو بدبخت ہے جو بدنصیب ہے. سب سے بڑا بدنصیب کون ہے جو قرآن و سنت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے سب سے بڑا. قرآن کہتے ہیں وَيَتَجَنَّبُ اور الگ رہے گا دور رہے گا ہاں اس نصیحت سے الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہے سب سے بڑا بدنصیب. اشقا اس میں تفضیل افعل کے وزن پر معنی بدنصیب یعنی اس کا نصیب اچھا نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے اسم معرفہ ہے نا الف لام آ گیا معرفہ کے بعد اسم موصول آئے وہ معرفہ کی صفت بنتا ہے. الذی وہ بدنصیب یعنی وہ شخص یسلا سالیہ یسلا سالیہ فعل ماضی معنی داخل ہونا یسلا وہ داخل ہوگا سالیہ یسلا سالیہ ماضی ہے یسلا مضارع ہے. یسلا یعنی دور رہے گا اس نصیحت سے جو سب سے بڑا بدنصیب. الذی وہ شخص یہ بدنصیب کون ہے الذی وہ شخص یسلا جو داخل ہوگا النار آگ میں الکبریٰ جو سب سے بڑی. کابر یکبر سے اکبر اس میں تفضیل کس کے لیے مذکر کے لیے کبریٰ مونث کے لیے. وزن اولا افعال کا وزن مذکر کے لیے اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اور فولا کا مونث کے لیے. کبریٰ سب سے بڑی آگ یعنی جہنم کی آگ سے بڑھ کر کے کوئی آگ ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی لاوا دیکھا اوپر اس سے بھی 69% زیادہ گرم آگ ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 1%. وہ آگ کتنی زیادہ گرم ہے 69% زیادہ گرم. یسلا داخل ہوگا النار الکبریٰ سب سے بڑی آگ میں. ثم پھر ہمیں معلوم ہے ثم ترتیب و تراقی کے لیے یعنی اب ترتیب کا معنی یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے یہ ترتیب ہے. تراقی کا معنی اس سے کچھ دیر بعد ثم ترتیب و تعقیب کے لیے یعنی پھر یہ کے بعد دیگرے یعنی درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا ہے. ثم میں وقفہ آ جاتا ہے فا میں وقفہ نہیں ہے ترتیب ہوتی ہے لیکن ثم میں ترتیب ہوتی ہے لیکن وقفہ بھی آ جاتا ہے. ثم پھر لا نافی ہے معنی کیا ہوگا نہیں
ماتا یموتو، ماتا ماضی ہے، یموتو کا معنی مضارع، لا یموتو نہیں وہ مرے گا، فیہا، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس آگ میں وہ مرے گا نہیں. یہاں پہ تو آدمی آگ میں جل جائے، گر جائے، چند منٹوں میں تو وہ گیا، مر جاتا ہے، لیکن اس آگ میں مرے گا نہیں. ثم پھر، لا کا معنی نافیہ ہے، جب بھی قرآن پاک میں لا نافیہ معنی ہمیشہ نہیں ہوگا. ماتا ماضی ہے، یموتو مضارع ہے، ماتا کا معنی وہ مر گیا، یموتو کا معنی وہ مرتا ہے یا مرے گا، مضارع ہے نا، حال اور مستقبل دونوں معنی. ثم پھر لا یموتو نہ وہ مرے گا کہ اس کی جان چھوٹے گی. آدمی مر جائے نا، ایک آدمی کو تکلیف مسلسل دی جا رہی ہے، وہ مسلسل اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہو، وہ مر جائے، جان چھوٹ جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی اس کو. مرا ہوا بدن ہوا، آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا. ثم پھر لا نہیں یموتو وہ مرے گا اس کی جان چھوٹ جائے. فیہا، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس ہاتھ کا مرجع کدھر ہے، نار الکبریٰ کی طرف. ثم پھر لا نہیں یموتو وہ مرے گا فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی یحییٰ وہ زندہ رہے گا، اس کو راحت ملے گی. نہ زندگی ہے نہ موت ہے، وہ کیسی زندگی ہوگی وہی جانتا ہے. حییٰ، یحییٰ، حییٰ ماضی ہے، یحییٰ مضارع ہے. حییٰ، یحییٰ، حییٰ ماضی ہے نا، وہ زندہ ہوا، یحییٰ وہ زندہ ہوتا ہے یا ہوگا. ثم پھر لا نہیں یموت وہ مرے گا، فیہا اس آگ میں، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس آگ میں، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، یحییٰ وہ زندہ ہوگا. نہ وہ مرے گا اس میں، نہ وہ زندہ رہے گا کہ اس کو راحت ملتی رہے گا، نہ راحت ہوگی نہ موت ہوگی. اب دیکھیں وَنُيَسِّرُكَ اور ان قریب سہولت دیں گے ہم آپ کو، لِلْيُسْرَىٰ آسانی کی طرف، سب سے آسانی کی طرف. آپ سنیں چپ کر کے، اللہ آپ کو قرآن پاک یاد کر دے گا، آپ کے دل کے اندر نقش کر دے گا. فذکر آپ نصیحت کریں، ان جب نفعت فائدہ دے، ذکرہ نصیحت کرنا، یا نصیحت کریں اگرچہ فائدہ دے نصیحت کسی ایک کو. سیذکروا ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، من وہ شخص یخشا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُ اور دور رہے گا اس نصیحت سے، الاشقی جو سب سے بڑا بدنصیب ہے، الذی وہ شخص، یصلی جو داخل ہوگا، النار الکبریٰ مصروف سے دونوں سماعت ہے، دونوں کے اطلاع، بہت بڑی آگ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم پھر لا نہیں یموت وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی یحییٰ وہ زندہ ہے.